آج کی کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کیمپنگ کا شوق ہے، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کیمپنگ کے دوران رات کے سناٹے میں آپ کو کچھ ایسا دکھائی دے جائے جو ساری عمر ذہن سے نہ نکلے تو؟ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام علی ہے۔ میں اور میرے دوست بچپن سے ہی ایڈونچر کے دلدادہ تھے۔ ہر چھٹی پر ہم کسی نہ کسی جگہ کیمپنگ کا ارادہ بناتے، کبھی پہاڑوں کی گود میں تو کبھی جھیل کے کنارے۔ اس بار ہم نے طے کیا کسی ایسی جگہ جائیں جہاں لوگ کم آتے ہوں تاکہ تھوڑا سا تھرل بھی ہو۔ کسی نے ایک پرانی جگہ کا ذکر کیا جہاں سے ایک دریا گزرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ بس ہم نے وہیں جانے کا فیصلہ کیا، تیاری کی اور وہاں پہنچ گئے۔ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سرد رات تھی۔ چاند کی مدھم روشنی درختوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ ہوا تیز تھی، پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی اور دور کہیں دریا کی لہروں کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ میں، احمد، وسیم اور فہد اس سنسان مقام پر پہنچے جہاں سے وہ پرانا دریا بہتا تھا۔ دن میں سب کچھ نارمل لگا، دریا چمک رہا تھا، ہوا میں سکون تھا، مگر رات ہوتے ہی ماحول یکدم بدل گیا۔ فضا میں ایک پراسرار خنکی بھر گئی، دریا کی لہریں جیسے سرگوشیاں کرنے لگی ہوں۔ ہم نے آگ جلائی، کھانے پینے کا سامان نکالا۔ وسیم نے ہنستے ہوئے کہا، یار کوئی بھوت والی کہانی سناؤ۔ احمد نے فوراً کہا، ہاں میں سناتا ہوں۔ سب ہنسنے لگے، کہے گونجنے لگے، مگر میرا دل بے چین تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہمیں درختوں کے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ فہد نے کہا، اے علی کہاں کھو گیا ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں، بس لگتا ہے یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے۔ سب ہنس دیے اور میرا مذاق اڑانے لگے۔ رات گہری ہوتی گئی، سب اپنے اپنے ٹینٹ میں جا کر سو گئے، مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ اتنی خاموشی تھی کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی بھاری لگ رہی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پہلے لگا شاید کوئی جانور ہے، مگر آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی، ٹینٹ کی زپ ذرا سی کھولی اور باہر جھانکا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دریا کے کنارے ایک پرانی کشتی ہولے ہولے پانی کے جھٹکوں سے ہل رہی تھی۔ جب ہم آئے تھے تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ کشتی کے پاس ایک دھندلی سی شبیہ کھڑی تھی، جیسے کوئی جھک کر ہمیں دیکھ رہا ہو۔ وہ بالکل ساکت تھی، ایک دم سیدھی۔ میں نے فوراً زپ بند کی، اندر آ کر لیٹ گیا، مگر دل کی دھڑکن قابو میں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دیکھا تو وہ شبیہ ابھی بھی وہیں تھی، جیسے وہ مجھے گھور رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر احمد کو جگایا جو میرے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ احمد اٹھو، کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ وہ نیند میں بولا، کیا ہوا یار؟ میں نے کہا، دریا کے پاس کوئی ہے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ احمد بولا، تیرا وہم ہے علی، سو جا، صبح دیکھ لیں گے۔ وہ دوبارہ سو گیا، مگر میں نہ سو سکا۔ دل کہہ رہا تھا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ہمت کی، ٹینٹ سے باہر نکلا۔ ہوا تیز تھی، سردی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ درختوں کے پتے ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ دریا کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ خوف جیسے میرے اندر اترتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ جب میں کشتی کے قریب پہنچا تو یکایک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہوا رک گئی، درختوں کی سرسراہٹ بند ہو گئی، دریا کی لہریں بھی تھم گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اچانک کشتی کے پیچھے سے ایک عورت نمودار ہوئی۔ وہ لمبی سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ میرا جسم سن ہو گیا، سانسیں رک گئی۔ اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا، مگر آنکھیں اندھیرے میں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مگر وہ خاموش رہی، صرف ہاتھ سے کشتی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے زبردستی اس کشتی میں بٹھانا چاہتا ہو۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں گھبرا کر مڑا تو دیکھا وہ احمد تھا۔ اس کے چہرے پر بھی خوف طاری تھا۔ وہ بولا، علی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چلو یہاں سے فوراً نکلتے ہیں۔ میں نے دوبارہ کشتی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، نہ کشتی نہ عورت، بس پانی کی لہریں جو پھر سے بہنے لگی تھیں۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے کیمپ تک واپس آئے، سب کو جگایا اور فوراً وہاں سے نکل گئے، مگر وہ منظر آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگلی صبح میں نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی اس جگہ کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ برسوں پہلے ایک عورت اسی دریا میں ڈوب گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی وہاں بھٹکتی ہے
اور جو بھی رات کے وقت اس کشتی کے قریب جاتا ہے وہ اسے دکھائی دیتی ہے۔ یہ سن کر میرا جسم کانپ اٹھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو میں نے دیکھا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ احمد اور باقی دوستوں نے کبھی دوبارہ اس جگہ جانے کا ذکر تک نہیں کیا، مگر میں آج بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر میں اس کشتی پر چڑھ گیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ میرے بچپن کے دنوں کی بات ہے۔ ہر سال اکتوبر کے مہینے میں ہماری فیملی کا ایک معمول تھا۔ ہم سب مل کر ایوبیہ یا کاغان ویلی کی طرف ایک چھوٹی سی خاندانی سیر کے لیے جاتے تھے۔ موسم سرد ہوتا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں اور درختوں کے پتے زرد ہو رہے ہوتے۔ میرے ماموں سلیم کا وہاں 4 کنال زمین کا ایک پرانا ٹکڑا تھا جہاں ان کا مضبوط مگر قدیم سا گھر بنا ہوا تھا۔ وہ گھر بہت بڑا تھا، 5 بیڈ روم اور 3 باتھ روم کے ساتھ 2 کمرے بچوں کے لیے مخصوص تھے۔ ایک میں اور میرا بھائی اور دوسرے میں ہمارے 3 کزنز رہتے تھے۔ باقی کمرے بڑوں کے لیے تھے۔ ماموں سلیم شکار کے شوقین تھے۔ اکثر صبح سویرے بندوق لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے۔ کبھی کبھار وہ صرف مچھلی پکڑنے یا جنگل میں خاموش بیٹھنے کو ترجیح دیتے۔ ان کے گھر کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کے اس پار گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ ماموں نے کچھ درختوں پر سرخ رنگ سے حد فاصل کی نشاندہی کی ہوئی تھی کہ اس سے آگے ان کی زمین ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد صرف جنگل ہی جنگل تھا جہاں آس پاس کوئی بستی نہ تھی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے پر ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم بچوں کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ رات کو جنگل میں کیمپنگ کی جائے۔ ہم نے سوچا ٹینٹ لگائیں گے، آگ جلائیں گے اور مزے کریں گے۔ ہم سب بے حد پرجوش تھے۔ ابو نے منع نہیں کیا، بس اتنا کہا دور مت جانا اور ٹارچ ضرور لے جانا۔ امی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی مگر ہماری ضد کے آگے خاموش ہو گئیں۔ شام ہونے سے پہلے ماموں اور ابو ہمیں چاروں کو لے کر جنگل میں گئے۔ میری بہن اور کزن لڑکیاں ساتھ نہیں آئیں، صرف ہم 4 لڑکے تھے۔ ہمارے پاس ایک بڑا ٹینٹ اور چند سلیپنگ بیگز تھے۔ ہم جنگل کے بیچ ایک کھلی سی جگہ پر پہنچے جہاں گھاس نرم تھی اور ہوا تازہ۔ ماموں نے کہا یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں پہلے بھی ہم کیمپ لگا چکے ہیں۔ ہم نے مل کر ٹینٹ لگایا۔ سردی بڑھ رہی تھی مگر موسم دلکش لگ رہا تھا۔ سب کچھ سیٹ ہونے کے بعد ہم واپس گھر آئے، رات کا کھانا کھایا اور پھر ہم واپس ٹینٹ میں جانے کے لیے نکل گئے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھی اور میں اپنے ساتھ لوڈو بھی لے گیا تھا تاکہ وقت گزارا جا سکے۔ رات اندھیری تھی اور آسمان پر چاند بادلوں میں چھپ چھپ کر نکل رہا تھا۔ جنگل سے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ جب ہم ٹینٹ میں داخل ہوئے تو اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم نے فلیش لائٹس اپنے ارد گرد رکھ لی روشنی کے لیے۔ ہم سب بہت پرجوش تھے۔ ہم نے لوڈو کھیلنا شروع کیا۔ ہنسی مذاق چل رہا تھا اور سب لوگ بہت خوش تھے۔ اچانک دور سے ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ ہم سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ چیخ بہت کمزور تھی، جیسے کوئی بہت دور سے چلا رہا ہو۔ میرے کزن نے ہنستے ہوئے کہا یار یہ تو لومڑی کی آواز ہوتی ہے۔ ہم نے ہنس کر نظر انداز کر دیا اور اپنا کھیل جاری رکھا، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہی چیخ سنائی دی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ اب لگ رہا تھا کہ آواز بہت قریب سے آئی ہے۔ سب کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا فلیش لائٹس بند کر دو سب نے لائٹس بند کر دی اور ہم اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس گئے۔ باہر سے صرف ہوا کے جھونکے اور درختوں کے پتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ بھاگے۔ پھر کچھ لمحوں بعد ہم نے سنی کسی کے قدموں کی آواز، جیسے کوئی تیز تیز چل کر ہمارے ٹینٹ کے قریب آ رہا ہو۔ ہر قدم کے ساتھ پتوں کے چرچرانے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم سب کی سانسیں رک گئی۔ قدموں کی آواز بالکل ٹینٹ کے باہر آ کر رک گئی اور پھر ایک زوردار چیخ سنائی دی، ایسی چیخ کہ دل کانپ گیا۔ اسی کے ساتھ ٹینٹ زور سے ہلنے لگا جیسے کوئی باہر سے اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ ہم سب چیخنے لگے بھاگو بھاگو۔ میں نے ٹینٹ کی زپ کھولی اور ہم سب فلیش لائٹس لے کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ پتوں پر دوڑتے ہوئے ہم صرف چیخ رہے تھے اور امی ابو کو پکار رہے تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو سب لوگ ہماری آواز سن کر باہر آ گئے۔ ہم سب پسینے میں شرابور تھے اور چہروں کا رنگ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ جب ہم نے بتایا کہ کیا ہوا تو سب سن کر شوق میں آ گئے۔ ماموں اور ابو بندوق لے کر جنگل کی طرف گئے مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب ہم وہاں واپس گئے اپنا ٹینٹ سمیٹنے تو زمین پر کچھ ننگے پاؤں کے نشان تھے، لیکن ان کا رخ جنگل کے اندر کی طرف تھا، گھر کی طرف نہیں۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی وہاں کیمپنگ نہیں کی۔ جب رات ہوتی اور ہوا تیز چلتی تو لگتا جیسے جنگل سے وہی چیخ دوبارہ سنائی دے رہی ہے۔ میں اور میرا ایک دوست کامران ایک کیمپنگ ٹرپ پر نکلے تھے، نارتھ سائڈ پاکستان کی طرف، مری اور نتھیا گلی کے آس پاس، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ کامران نے پورا پلان خود بنایا تھا، جگہ، راستہ، سب کچھ، میں بس اس کے ساتھ چل دیا۔ کامران کا ذوق بہت اچھا تھا اور جگہ واقعی خوبصورت نکلی۔
کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا چڑھنا پڑا تھا، اس لیے وہاں بالکل بھی رش نہیں تھا۔ وہ جگہ کچھ اونچی بنی ہوئی تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو جنگل کے بیچ کئی کھلی جگہیں تھیں جو کیمپ سائٹس لگ رہی تھی۔ ہم نے ایک گھاس والی زمین پر اپنا کیمپ لگا لیا۔ شروع میں تو ہم نے نوٹس نہیں کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمیں کچھ عجیب چیزیں نظر آئیں۔ ادھر ادھر بکھری ہوئی پرانی چپلیں، ایک ٹریکنگ اسٹک پڑی ہوئی تھی اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، جیسے لوگ اپنی چیزیں چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ اتنی دور ایسی ویران جگہ پر لوگ سامان نہیں چھوڑ کے جاتے۔ یہ بات کچھ عجیب سی لگی، مگر ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ پورا دن ہم نے باتوں میں گزار دیا۔ شام تک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو ہم نے آگ جلا دی۔ آگ کے پاس بیٹھ کر ہم نے کولڈ ڈرنکس اور اسنیکس نکالے اور باتیں کرتے رہے۔ 2 گھنٹے بعد جب اندھیرا گھنا ہو گیا تو مجھے کامران کے پیچھے دور کچھ چمکتا نظر آیا۔ میں نے اس سے اشارہ کیا، دونوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ دور درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی آگ جل رہی ہے، جیسے کوئی اور بھی کیمپنگ کر رہا ہو۔ وہ بہت دور تھی اور درختوں کے بیچ سے مشکل سے نظر آ رہی تھی۔ اگر چاند کی روشنی اور جنگل میں اندھیرا اتنا نہ ہوتا تو ہم کبھی وہ روشنی نوٹ ہی نہ کرتے۔ کامران نے کہا کہ لگتا ہے کوئی اور گروپ بھی کیمپ کر رہا ہے، مگر مجھے عجیب سا لگا کیونکہ اس سمت میں تو صرف گھنا جنگل تھا، کوئی کھلی جگہ نہیں تھی جہاں کیمپ لگ سکے۔ میں نے سوچا شاید وہ لوگ تنہا رہنا چاہتے ہوں، اور ہم نے بات ختم کر دی۔ کچھ دیر بعد ہم نے اسنیکس اور کولڈ ڈرنکس ختم کی اور مزے سے باتیں کرتے سو گئے۔ تقریباً آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ سونے سے پہلے میں نے شاید زیادہ کولڈ ڈرنک پی لی تھی۔ ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے ٹینٹ کی زپ کھولی اور باہر نکل گیا۔ تھوڑا دور تقریباً 50 فٹ آگے چلا گیا تاکہ کیمپ کے قریب کوئی جانور نہ آئے۔ جب میں اپنا کام کر رہا تھا تو میری نظر دوبارہ اسی آگ پر گئی۔ درختوں کے بیچ وہ چھوٹی سی آگ ابھی بھی جل رہی تھی۔ شاید نیند یا تھکن کی وجہ سے میں بس اسے تکنے لگا۔ پھر میری آنکھیں اندھیرے میں عادی ہونے لگی اور میں نے وہاں کچھ اور دیکھا۔ اس آگ اور میرے درمیان کچھ سائے نظر آئے۔ پہلے لگا درخت ہیں، مگر پھر محسوس ہوا کہ وہ انسانی سائے ہیں۔ میں شوق میں رک گیا، خود کو سمجھانا کہ یہ اندھیرے کا دھوکہ ہے، لیکن جیسے جیسے میں غور سے دیکھتا گیا وہ سائے بڑھنے لگے۔ کم از کم 10 یا 15 شکلیں دور دور کھڑی تھیں، سب بالکل خاموش، اور سب کا رخ میری طرف تھا۔ میرے جسم میں ایک ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ دماغ میں ایک ہی خیال آیا، یہ لوگ کون ہیں؟ میں تیزی سے ٹینٹ کی طرف بھاگا اور اندر گھس کر کامران کو جگا دیا۔ کامران اٹھو، باہر کچھ ہے۔ وہ نیند میں بولا، کیا بکواس ہے یار۔ میں نے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، باہر لوگ کھڑے ہیں جنگل میں۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا۔ ہم دونوں باہر آئے اور میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کامران کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں سچ میں وہ شکلیں تھیں، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ قریب لگ رہی تھی۔ درختوں کے بیچ بالکل خاموشی سے کھڑے تھے، بس ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ کامران نے آہستہ سے کہا، چلو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ ہم دونوں نے کوئی سامان نہیں اٹھایا، بس چپ چاپ بغیر آواز کیے ٹارچ اور گاڑی کی چابی لی اور راستے کی طرف دوڑ پڑے۔ جنگل میں ہر آواز دگنی لگ رہی تھی، اپنے ہی قدموں کی آواز سے ڈر لگ رہا تھا۔ جب ہم راستے تک پہنچے تو وہ سائے یا وہ جو کوئی بھی تھے غائب ہو گئے تھے۔ شکر ہے وہ ہمارے پیچھے نہیں آئے۔ ہم نے سیدھا گاڑی پکڑی اور نکل گئے۔ اگلی صبح ہم وہاں کے پولیس اسٹیشن گئے اور رپورٹ درج کروائی، لیکن وہ لوگ ہنسنے لگے اور بولے، آپ لوگوں کو اندھیرے میں ایسا لگا ہوگا۔ انہوں نے ہماری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ کہا، پہاڑی علاقہ ہے صاحب، یہاں اکثر ایسی مخلوق نظر آتی رہتی ہیں۔ اس رات کے بعد ہم دونوں نے کبھی وہاں کیمپنگ کا پلان نہیں بنایا، مگر آج بھی جب وہ جگہ یاد آتی ہے تو دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، کیا وہ لوگ انسان تھے یا کوئی غیر مرئی مخلوق، اور وہ ہمیں اندھیرے میں دیکھ کیوں رہے تھے؟ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔